أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق اللہ العظیم. سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے. اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ. یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو دنیا کے اندر اللہ نے آج سے بنائے ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر یہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے جو ہے بادشاہت کریں گے تو یہ اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے. اگر اللہ کے باغی کی حیثیت سے، سرکش انسان کی حیثیت سے بادشاہی کریں گے، اللہ کے احکامات کو پامال کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے بجائے بغاوت کا نظام قائم کریں گے، باطل نظام قائم کریں گے، اللہ انہیں قیامت کے روز ایک مجرم کی حیثیت سے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. اور بعض کا دنیا کے اندر بھی انہیں کان سے پکڑ کر جو ہے بادشاہ سے ہٹا کر اسے فقیر بنا دیتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ علیم و قدیر ہستی ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو بتوں کے سامنے، انسانوں کے بنائے مجسموں کے سامنے، اور آج کا انسان نیک انسانوں کے مقبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے بیٹے طلب کرتا ہے، بیٹیوں سے پناہ طلب کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں. چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی نبی ہے، کوئی بھی کسی انسان کو نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے. بیٹا اور بیٹیاں دینا اللہ کے اختیار میں ہے. تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کریں، اللہ سے بیٹے طلب کریں، اللہ سے بیٹیاں طلب کریں، اللہ سے بیٹے اور بیٹیاں دونوں طلب کریں. اللہ ہی سب کو دینے والا ہے. اللہ اور قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو پھر بھی اگر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتا ہے، اوروں کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے. اللہ نے بڑے بہترین انداز سے قرآن میں ہر جگہ مثالیں دے کر بیان فرما دیا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو. اللہ کے مقابلے میں کوئی حاکم نہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں. انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ سے زیادہ ہمیں اپنی ہی اطاعت، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی پرستش اور اپنی ہی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.